السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی 4 بنیادوں میں سے ایک پر وضاحت پیش کی تھی۔ اب میں دوسری اہم بنیاد توقیر و تعظیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایمان کے دونوں درجوں کو لازم و ملزوم سمجھنے سے یہ بات خود بخود منطقی طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ ایمان جب یقین قلبی کے درجے تک پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر انسان کے عمل میں کچھ اثرات لازماً پیدا ہونے چاہیے۔ گویا ایمان کا پہلا تقاضا توقیر و تعظیم ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ یقین حاصل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے آقا اور ہمارے پروردگار کے فرستادہ ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے رسول ہیں، جنہیں اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ پیش فرمایا ہے، جو تعلیم دی ہے، جو احکام دیے ہیں، جو خبریں دی ہیں، حلال و حرام کی جو قیود عائد فرمائی ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی انہوں نے اپنے جی سے پیش نہیں کی ہے، بلکہ ہر بات اللہ کی طرف سے پیش فرمائی ہے۔ جیسا کہ سورۃ النجم میں ارشاد ہوا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے، یہ تو صرف وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ بس معلوم ہوا ایمان کا پہلا فطری اور لازمی نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم اور آپ کا ادب و احترام ہے۔ سورۃ الحجرات میں اس ادب و احترام اور توقیر و تعظیم کی شرح بیان ہوئی ہے، جو مسلمانوں سے مطلوب ہے اور جو انہیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا، اے ایمان والو، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر، اور نہ ان سے گفتگو میں آواز کو اس طرح بلند کیا کرو جس طرح تم باہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے ہو، مبادا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ شعور و احساس تو اسی وقت ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ غور کیجئے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ بے ادبی کی وجہ سے سارے نیک اعمال ضائع ہونے کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور حکم عدولی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کو پسے پش ڈال دینا تو بڑی دور کی بات ہے، جس کے گناہ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ محض یہ بے ادبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دیا جائے تو اس پر کیسی دھمکی دی گئی ہے اور کیسی زبردست تنبیہ کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ایسی بے احتیاطی برتنے کے سبب سے اب تک کے تمام کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا، تمہاری سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں معلوم تک نہ ہوگا کہ تم نے اس بے ادبی اور بے احتیاطی سے کیا کچھ کھو دیا اور تم کیسے عظیم نقصان اور خسارے سے دوچار ہو گئے۔ اب اسی ایمان کے 2 پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 مشہور احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ ان میں سے ایک ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد جب تک ان تمام احکام شریعت، حدود و قیود اور اوامر و نواہی کو دلی آمادگی کے ساتھ تسلیم نہیں کیا جاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے سے پیش فرمائے ہیں، اور جب تک اپنے نفس کی خواہشات کو کچلتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا، تب تک ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ملے گا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی ساتھ ہی موجود ہوگا۔
مثلاً سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول۔ اسی طرح سورۃ التغابن آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ مان لیا ہے تو اب تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم ماننا پڑے گا اور ہر ارشاد کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ جس رسول کو بھی بھیجتا ہے اس حکم کے ساتھ بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں فرمایا اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے فرمایا جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دینے کے لیے ہمارے پاس خود نہیں آتا، اس نے اپنے احکام ہم تک پہنچانے کے لیے انبیاء اور رسل کو واسطہ بنایا ہے، لہٰذا اب خدا کی اطاعت کا ذریعہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور آپ کی توقیر و تعظیم کا دوسرا لازمی نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ صرف زبردستی اور مجبوری کی اطاعت تو کسی جابر حکمران اور جابر اقتدار کی بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ کی جاتی ہے، لیکن جب یہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مطلوب ہو تو پھر زبردستی کی اطاعت نہیں بلکہ وہ اطاعت مطلوب ہوتی ہے جو انتہائی گہری محبت، دل کی پوری آمادگی اور خوشنودی کے ساتھ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوازم ایمان میں سے ہے۔ اس زمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ بڑے واضح الفاظ میں صاف صاف اور دو ٹوک انداز میں ایسے شخص کے ایمان کی نفی کر دی گئی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں آتی تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح معنوں میں وہ ایمان ہی حاصل نہیں ہوا جو خدا کے ہاں معتبر ہے اور جس کی بنیاد پر اس کی عدالت سے جزا و سزا کے فیصلے صادر ہوں گے۔ اس زمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس گفتگو سے کس قدر اپنائیت کا احساس ابھرتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین کس قدر قلبی و ذہنی قرب موجود تھا۔ سوال کا اندازہ خود بتا رہا ہے کہ یہ سوال اسی ہستی سے کیا جا سکتا ہے جس کی محبت اور شیفتگی مسلم ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً عرض کیا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دنیا کی ہر انسان اور ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا اور خود اپنی جان سے بھی؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رکے اور پھر عرض کیا الآن، یعنی ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے سوال کا جواب سوچ سمجھ کر اپنا جائزہ لے کر اور اپنے دل کے اندر جھانک کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب تم مقام مطلوب تک پہنچتے ہو، یعنی اگر میں تمہیں ہر چیز، ہر انسان
یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی محبوب تر ہو گیا ہوں، تو اب وہ صحیح تعلق پیدا ہوا جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اتباع، دل کی حقیقی محبت، طبیعت کی پوری آمادگی اور ایک گہرے قلبی لگاؤ کا نام اتباع ہے۔ اتباع کرنے والا ہر ادا کی پیروی کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند، ان کی نشست و برخاست کا طریقہ کیا ہے، ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے، چلتے کس طرح ہیں، وہ لباس کون سا پہنتے ہیں، انہیں کھانے میں کیا چیز مرغوب ہے۔ اس کی ہر ادا کی نقالی اور اس کے ہر قدم کی پیروی وہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ اس طرز عمل کا نام اتباع ہے۔ سیرت کی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے واقعات مرقوم ہیں جن سے ان کے جذبہ اتباع کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک خاص درخت کے نیچے سے ہوا، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کے لیے لازم کر لیا کہ جب کبھی ان کا اس راستے سے گزر ہوتا تو وہ اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرتے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر جہاں جہاں پڑاؤ کیا، جہاں جہاں استراحت فرمائی اور جہاں ہوائج ضروریہ سے فراغت پائی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر حج میں انہی مقامات پر پڑاؤ، استراحت، رفع حاجت کا التزام کیا۔ اسی طرح سیرت صحابہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے جو کسی دور دراز علاقے سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اسی طرح ایک موقع پر دیکھا تھا اور اتفاق سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان کھلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے گریبان کے ساتھ دیکھ کر ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے، اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حال میں دیکھا تھا۔ اسی طرز عمل کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں اتباع ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید میں جو مقام ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت 31 کے مطالعے سے سامنے آتا ہے۔ فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ انتباع، ایمان اور توقیر و تعظیم کے ان دونوں ناگزیر لوازم میں سے اگر ایک بھی غائب ہو تو اس ادھورے طرز عمل سے آخرت میں نجات کی توقع ایک امید سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مارے باندے کی اطاعت بھی ہو رہی ہے، لیکن محبت نہیں ہے، اطاعت میں دلی آمادگی نہیں ہے، دل میں تنگی اور اپراہٹ ہے، تو اس طرز عمل میں منافقین کے ساتھ ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے منافقین بھی ایمان لانے کے مدعی تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرتے تھے، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی۔ ان کو جو متاع عزیز حاصل نہیں تھی وہ تھی یقین قلبی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں فیصلہ فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بلا شبہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں۔ یعنی ان کی یہ بات تو اپنی جگہ سچی اور صداقت پر مبنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ یہ دل سے آپ کی رسالت کے قائل نہیں اور ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت موجود نہیں، صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، ان کا باطن کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور، اس لیے یہ جھوٹے ہیں اور ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ بس ثابت ہوا کہ
کہ قلبی یقین اور محبت کے بغیر اگر اطاعت ہو رہی ہو تو اس میں منافقین کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ شکریہ۔